السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ فرید کے بھائی راحیل کے ساتھ 1997 میں اس وقت پیش آیا جب راحیل کی عمر 16 سال کی تھی۔ یہ لوگ لائنز ایریا میں رہتے تھے جو آج بھی رہتے ہیں۔ ایک دن راحیل کسی رشتہ دار سے مل کر گھر آ رہا تھا اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ راحیل کو اس دن گھر واپسی پر بہت دیر ہو گئی۔ راحیل کے مطابق وہ بس سٹاپ پر 12:15 بجے اترا اور وہاں سے اپنے گھر پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ ابھی راحیل نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جس جگہ سے راحیل کا گزر ہو رہا تھا اس جگہ روشنی بہت کم تھی۔ راحیل نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے تھی اور اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس عورت نے راحیل کے قریب آ کر کہا، مجھے یہ پتہ بتا دے۔ وہاں پر کم روشنی کے سبب راحیل کو واضح طور پر اس عورت کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ پھر راحیل نے اس عورت سے کہا، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں۔ یوں تھوڑی دیر تک وہ راحیل کے پیچھے پیچھے آئی اور ایک مقام پر جب راحیل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت غائب تھی اور دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ راحیل کے دل میں آیا کہ شاید وہ عورت نے یہ سوچا کہ میں اسے کہیں غلط جگہ نہ لے جاؤں، اس لیے وہ عورت کہیں اور چلی گئی ہو۔ یوں راحیل 12:30 یا 12:45 کے درمیان گھر پہنچا اور اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ دوسرے دن جب راحیل بہت دیر تک سوتا رہا تو گھر والوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ نہیں اٹھا۔ پھر راحیل کے بھائی فرید نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، جس پر راحیل نے بڑبڑاتے غصے کا اظہار کیا اور بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کے بعد راحیل کی آواز کچھ بھاری بھاری سی ہو گئی اور گردن بھی اکڑ گئی اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ جبکہ گھر والوں نے راحیل کو کھانے کے لیے اٹھایا تھا کیونکہ راحیل نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ اٹھنے کے بعد بھی راحیل نے کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھایا تھا۔ پہلے تو گھر والوں نے سمجھا کہ راحیل نخرے دکھا رہا ہے یا تو پھر مذاق کر رہا ہے، مگر اس وقت سب لوگ سکتے میں آ گئے جب راحیل عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا اور عجیب عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ راحیل کہنے لگا، دیکھو وہ دروازے سے اندر آ گئی ہے، دیکھو دیکھو وہ دروازے سے اندر آ گئی ہے۔ وہ عورت سامنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے اور وہ اب مجھے مارے گی۔ گھر کے دوسرے لوگ راحیل کی بات بڑے عجیب انداز سے سن رہے تھے اور کبھی کبھی انہیں راحیل کی باتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ سب لوگوں کو یہ بات مذاق لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ عورت کون ہے اور ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب راحیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو محلے والوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا۔ محلے کی عورتیں بھی راحیل کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ راحیل کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ راحیل کے اوپر کچھ سایہ ہو گیا ہے۔ پھر عورتوں نے کہا، آپ کسی مولانا کو دکھائیں، لیکن راحیل کے گھر والے اور اس کے بڑے بھائی ان سب باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ راحیل کے گھر والوں نے الٹا محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آج کے دور میں آپ ان سب باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ یہ ضرور کوئی بیماری ہے اور آج کل کے دور میں ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ راحیل کے علاج کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن دیا، کچھ پین کلرز اور دوائیاں لکھ کے دی راحیل کو۔ دوسرے دن جب راحیل اٹھا تو بالکل نارمل سا تھا، لیکن ایک خاص وقت پر جب اس عورت کا سایہ راحیل پہ ہوتا تو اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو جاتی۔ طبیعت بگڑتے ہی راحیل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ کبھی کہتا کہ وہ عورت اسے کہہ کے گئی ہے کہ وہ کسی اور وقت آئے گی۔ اس بات سے راحیل کے چہرے پر شدید خوف سا چھا گیا تھا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب کوئی حل نہ نکلا
تو فرید نے راحیل کے لیے کسی مولانا سے بات کی۔ پھر مولانا نے راحیل پہ دم کیا اور کہا جب بھی راحیل کی طبیعت خراب ہو تو اس کے قریب قرآن پاک کو رکھ دیں۔ جب اگلی بار راحیل کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی تو انہوں نے بالکل مولانا نے جیسا کہا ویسے ہی کیا۔ جب گھر والوں نے راحیل کے پاس قرآن پاک لے گئے تو راحیل کی طبیعت اور مزید بگڑنے لگی۔ گھر والے مزید پریشان تھے کیونکہ راحیل کی طبیعت کسی صورت سنبھل نہیں رہی تھی۔ پھر فرید نے سوچا کہ راحیل کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس میں دکھانا چاہیے۔ پھر گھر والے راحیل کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس میں لے گئے۔ جب نفسیاتی ڈاکٹر نے راحیل کا معائنہ کیا تو اس نے بتایا راحیل بہت زیادہ خوف زدہ ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے فرید سے پوچھا کیا کسی نے راحیل کو ڈرایا یا کسی طرح؟ ڈاکٹر کی بات بالکل صحیح تھی۔ راحیل بہت خوف زدہ ضرور تھا، لیکن جس بات کا سبب راحیل پر خوفداری تھا اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی فرید نے اپنے بھائی کو ضرور استعمال کروائی، لیکن راحیل کی حالت میں ذرا سی بھی بہتری نہیں آئی تھی۔ یہ اس خاندان کی خوش نصیبی تھی کہ فرید کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس طرح کا علم رکھتے تھے، جس کی بدولت شے سے آگاہی ہو جاتی تھی۔ وہ شخص فرید کے ساتھ گھر آئے اور راحیل کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ راحیل کے اوپر بہت ہی خطرناک اثرات ہیں۔ ان صاحب نے راحیل کا علاج شروع کیا۔ اس طرح راحیل نے اپنے بھائی فرید سے کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی کہ 5 بجے آئے گی۔ فرید نے ان صاحب سے رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ راحیل نے ایسی بات بتائی ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ جب وہ عورت آئے تو مجھے بلا لینا۔ فرید گھر آ کے راحیل کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، لیکن راحیل نے کہا کہ وہ عورت نے کہا وہ اب 7 بجے آئے گی۔ فرید نے ان صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے آؤں گا، لہٰذا وہ صاحب راحیل کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود یعنی کہ باؤنڈری میں داخل ہو گئی تو فوراً ہی راحیل نے بتا دیا۔ اب وہ عورت گھر میں بھی داخل ہونا چاہتی تھی، کیونکہ وہ عورت کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی املاک جاننے والا گھر میں موجود ہے۔ وہ صاحب بھی وہیں بیٹھے رہے اور بولے آنے دو، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے راحیل پر دم وغیرہ بھی کیا تھا، لیکن افسوس کہ اس عورت نے راحیل کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج تو ان صاحب نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اس عورت سے راحیل کی جان چھڑوا کر رہیں گے۔ جیسے ہی وہ عورت کی روح گھر کے اندر دروازے سے داخل ہوئی، راحیل نے فوراً کہہ دیا کہ وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ان صاحب نے عمل شروع کیا اور اس عورت کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ راحیل کا پیچھا فوراً چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر مار دوں گا۔ یوں ان صاحب نے کافی دیر تک اس عورت سے بات کر کے اس سے وعدہ لیا کہ وہ عورت راحیل کو دوبارہ تنگ نہیں کرے گی۔ پھر عورت نے کہا ٹھیک ہے، وہ راحیل کا پیچھا چھوڑ دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ درخت کے نیچے ایک جگہ ہے، اسے ان لوگوں کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ جب راحیل ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو فرید نے راحیل سے اس روز ہونے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ اترا، کس کس جگہ سے گزرا اور اس نے اس رات کو کیا کیا۔ اس بات پر راحیل نے اس رات ہونے والی تمام باتیں بتائیں اور اس نے ایک اور بات بتائی کہ وہ تھک کے اس درخت کے نیچے بیٹھا، میرے پاس جتنا کچرا تھا میں نے وہ کچرا اس جگہ پھینک دیا تھا۔ پھر فرید نے راحیل سے کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلو۔ جب فرید اگلے روز اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے وہاں گیا تو وہ جگہ پہلے سے بھی بہت گندی لگ رہی تھی۔
فرید نے اس جگہ اور مٹی وغیرہ ڈال کر تھوڑی اونچی جگہ بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگربتی جلا دی، اور پھر وہ دونوں بھائی گھر آ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ عورت راحیل کو تنگ کرنے نہیں آئی۔ اس طرح ان کے گھر والوں نے راحیل کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی تکلیف کے عالم میں گزارے، جس حادثے کو یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنے آپ کا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور تکلیف میں ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کریں۔ سٹوری اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔